کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 1، کتاب انسان ساز واقعات، مؤلف مولانا سید علی افضل زیدی قمی صاحب، تصحیح طاہر عباس قمی، سید ذوالفقار حسین نقوی، نظر ثانی محمد رضا صابری قمی، ناشر محمد علی بک ڈپو۔ ملنے کا پتہ حسن علی بک ڈپو بالمکامل، بڑا امام بارگاہ، کھارا در، کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہرست: مقدمہ، صفحہ نمبر 13، نمبر 1 فرعون کی زوجہ، صفحہ نمبر 15، نمبر 2 غلط پروپیگنڈا، صفحہ نمبر 18، نمبر 3 یہودی نوجوان کا اسلام لانا، صفحہ نمبر 19، نمبر 4 ایک دیہاتی کی بت پرستی سے توبہ، صفحہ نمبر 21، نمبر 5 ندامت اور پشیمانی، صفحہ نمبر 22، نمبر 6 جہنم کی آگ، صفحہ نمبر 23، نمبر 7 سچ بولنا، صفحہ نمبر 24، نمبر 8 زیارت امام رضا پر جانے کا فائدہ، صفحہ نمبر 25، نمبر 9 توسل اور توبہ، صفحہ نمبر 30، نمبر 10 سچی توبہ، صفحہ نمبر 31، نمبر 11 نیکی کرو فقط خدا کے لیے، صفحہ نمبر 32، نمبر 12 مجالس میں جانے کا فائدہ، صفحہ نمبر 34، نمبر 13 حر بن یزید ریاحی کی توبہ، صفحہ نمبر 37، نمبر 14 عصر عاشور دو بھائیوں کی توبہ، صفحہ نمبر 46، نمبر 15 ایک جزیرہ نشین کی توبہ، صفحہ نمبر 49، نمبر 16 اسمی اور بیابانی تائب، صفحہ نمبر 51، نمبر 17 صدق اور سچائی، صفحہ نمبر 54، نمبر 18 ایک عجیب و غریب توبہ، صفحہ نمبر 55، نمبر 19 توبہ کرنے والے اہل بہشت ہیں، صفحہ نمبر 57، نمبر 20 لوہار کی توبہ، صفحہ نمبر 58، نمبر 21 ایک جوان اسیر کی توبہ، صفحہ نمبر 60، نمبر 22 ستمگار حکومت میں ایک ملازم شخص کی توبہ، صفحہ نمبر 61، نمبر 23 حیرت انگیز توبہ، صفحہ نمبر 63، نمبر 24 گناہگار نے پرمعنی جملے سے توبہ کر لی، صفحہ نمبر 65، نمبر 25 اگر تجھے پسند نہیں تو قضا کو بدل دے، صفحہ نمبر 66، نمبر 26 ہارون الرشید کے بیٹے کی توبہ، صفحہ نمبر 69، نمبر 27 ایک پرہیزگار اور بیدار جوان، صفحہ نمبر 74، نمبر 28 گناہ کے خطرے پر توجہ، صفحہ نمبر 75، نمبر 29 صدقہ و انفاق کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ، صفحہ نمبر 76، نمبر 30 احسان اور نیکی، صفحہ نمبر 79، نمبر 31 وسعت رزق کے اسباب، صفحہ نمبر 80، نمبر 32 رضائیت خدا نہ کہ رضائیت مخلوق خدا، صفحہ نمبر 82، نمبر 33 امام ہو تو ایسا، صفحہ نمبر 85، نمبر 34 علی اور ان کے شیعہ اور محب، صفحہ نمبر 90، نمبر 35 زیارت عاشورہ کی برکت، صفحہ نمبر 91، نمبر 36
علامہ مقدس اردبیلی اور محبت امام علی علیہ السلام صفحہ نمبر 94۔ نمبر 37 خدا اور بندوں کا محبوب ترین شخص صفحہ نمبر 95۔ نمبر 38 بہترین توشہ آخرت صفحہ نمبر 96۔ نمبر 39 عمر کے پلٹ نہ آنے کی آس نہیں صفحہ نمبر 98۔ نمبر 40 رسول اکرم کی وصیت صفحہ نمبر 99۔ نمبر 41 مسکینوں کی مدد صفحہ نمبر 100۔ نمبر 42 حضرت علی اور بیوہ صفحہ نمبر 103۔ نمبر 43 مرتے وقت حضرت علی کو دیکھنا صفحہ نمبر 105۔ نمبر 44 خدا بہتر جانتا ہے صفحہ نمبر 107۔ نمبر 45 خلیل الرحمن سے ملاقات کا شوق صفحہ نمبر 108۔ نمبر 46 عمل ہو تو خالص صفحہ نمبر 111۔ نمبر 47 شیطان کی جھوٹی توبہ صفحہ نمبر 113۔ نمبر 48 مشکلات کا حل استغفار صفحہ نمبر 114۔ نمبر 49 رحمت الہی سے نا امیدی صفحہ نمبر 117۔ نمبر 50 علامہ تبریسی اور کفن چور کی توبہ صفحہ نمبر 119۔ نمبر 51 دعا مستجاب کیوں نہیں ہوتی صفحہ نمبر 121۔ نمبر 52 محب نا کہ شیعہ صفحہ نمبر 129۔ نمبر 53 جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ صفحہ نمبر 131۔ نمبر 54 غلط الزام لگانے کی سزا صفحہ نمبر 132۔ نمبر 55 امام سجاد اور کنیز صفحہ نمبر 133۔ نمبر 56 خدا کی آنکھ اور خدا کا ہاتھ صفحہ نمبر 134۔ نمبر 57 بہترین اعمال صفحہ نمبر 135۔ نمبر 58 خدا کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرو صفحہ نمبر 138۔ نمبر 59 اسی سے مانگا جائے صفحہ نمبر 140۔ نمبر 60 پیغمبر اکرم اور یہودی صفحہ نمبر 141۔ نمبر 61 بہترین زوجہ صفحہ نمبر 143۔ نمبر 62 3 مستجاب دعائیں جو بے فائدہ رہیں صفحہ نمبر 144۔ نمبر 63 قطع رحمی کی سزا صفحہ نمبر 145۔ نمبر 64 حضرت ابراہیم کے خلیل خدا ہونے کا سبب صفحہ نمبر 146۔ نمبر 65 لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت صفحہ نمبر 148۔ نمبر 66 دو شیطان صفحہ نمبر 150۔ نمبر 67 70 بار صفحہ نمبر 151۔ نمبر 68 فضل خدا اور خلق صفحہ نمبر 151۔ نمبر 69 کریم کا ہاتھ صفحہ نمبر 153۔ نمبر 70 والدین کے 80 حقوق صفحہ نمبر 153۔ نمبر 71 جناب فضہ اور طعام جنت صفحہ نمبر 159۔ نمبر 72 حیوان کی طرفداری صفحہ نمبر 160۔ نمبر 73 بہترین اور بدترین صفحہ نمبر 161۔ صفحہ نمبر 74 نہ توڑ میں نہیں کہوں گا صفحہ نمبر 162۔ نمبر 75 حضرت موسیٰ کا رحم کرنا صفحہ نمبر 163۔ نمبر 76 مصافحہ صفحہ نمبر 164۔ نمبر 77 عزاداری میں امام زمانہ علیہ السلام کی شرکت اور سید بحر العلوم صفحہ نمبر 165۔ نمبر 78 40 جوانوں کا گریہ صفحہ نمبر 166۔ نمبر 79 نمونہ عمل صفحہ نمبر 168۔ نمبر 80 شیطان اور بری محفل صفحہ نمبر 169۔ نمبر 81 حضرت علی اور عدالت صفحہ نمبر 170۔ نمبر 82 پہلے خود کو سنوارو صفحہ نمبر 171۔ نمبر 83 مناظر حرہ اور حجاج صفحہ نمبر 173۔ نمبر 84 700 سالہ عمر کے لیے گھر کی ضرورت نہیں صفحہ نمبر 180۔ نمبر 85 تازہ اور نئے انگور صفحہ نمبر 181۔ نمبر 86 صدقہ دینے سے موت کا ٹل جانا صفحہ نمبر 182۔
نمبر 87 بدکار اور ناحق خون بہانے سے بد نر بے نمازی ہے، صفحہ نمبر 183۔ نمبر 88 انفاق نہ کرنے سے امیر فقیر اور فقیر امیر ہو گیا، صفحہ نمبر 184۔ نمبر 89 شادی عمر میں اضافے کا سبب، صفحہ نمبر 186۔ نمبر 90 جنتی خوشخبری، صفحہ نمبر 187۔ نمبر 91 خدا سے تجارت کا دلچسپ واقعہ، صفحہ نمبر 188۔ نمبر 92 خدا کی فتح، صفحہ نمبر 193۔ نمبر 93 باپ کو بیدار نہ کرنا اور خدا کا انعام، صفحہ نمبر 194۔ نمبر 94 انشاءاللہ کے بغیر وعدہ، صفحہ نمبر 197۔ نمبر 95 امام زین العابدین علیہ السلام کا سائل کا ہاتھ چومنا، صفحہ نمبر 198۔ نمبر 96 حرام غذا سے پرہیز، صفحہ نمبر 199۔ نمبر 97 مال کا گویا ہونا، صفحہ نمبر 201۔ نمبر 98 خواب غفلت، صفحہ نمبر 203۔ نمبر 99 مومن کی روح آسانی سے قبض کرنے کی سفارش، صفحہ نمبر 206۔ نمبر 100 قبر میں منکر ولایت کا انجام، صفحہ نمبر 208۔ نمبر 101 شادی کا جوڑا اور فقیر، صفحہ نمبر 211۔ نمبر 102 سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، صفحہ نمبر 213۔ نمبر 103 توبہ وہ راستہ ہے جس سے شیطان بھی تنگ ہے، صفحہ نمبر 214۔ نمبر 104 شوہر کی اطاعت، صفحہ نمبر 215۔ نمبر 105 ہوئے قاتل، صفحہ نمبر 217۔ نمبر 106 شیخ جعفر کاشف الغطایا، صفحہ نمبر 218۔ نمبر 107 فقراء کا سوال، صفحہ نمبر 218۔ نمبر 108 اول وقت نماز پڑھنے کی برکت، صفحہ نمبر 220۔ نمبر 109 اول وقت نماز اور 15 دنیاوی اور اخروی فوائد، صفحہ نمبر 221۔ نمبر 110 ترک نماز پر 15 دنیاوی و اخروی عذاب، صفحہ نمبر 223۔ نمبر 111 نماز اور جنت، صفحہ نمبر 224۔ نمبر 112 نماز کی 29 خوبیاں، صفحہ نمبر 225۔ نمبر 113 تارک الصلاۃ کیوں کافر ہے، صفحہ نمبر 226۔ نمبر 114 مصیبت کے وقت صبر، صفحہ نمبر 227۔ نمبر 115 نافرمان بیٹے کا برا انجام، صفحہ نمبر 229۔ نمبر 116 عمل اور عکس عمل، صفحہ نمبر 229۔ نمبر 117 مالک اور نوکر، صفحہ نمبر 231۔ نمبر 118 دلچسپ حکایت، صفحہ نمبر 232۔ نمبر 119 بخیل انسان، صفحہ نمبر 233۔ نمبر 120 بہلول اور ہارون الرشید کی غذا، صفحہ نمبر 235۔ نمبر 121 جھوٹا عالم اور ذہین عورت، صفحہ نمبر 236۔ نمبر 122 اذان نہیں دوں گا، صفحہ نمبر 239۔ نمبر 123 میں شہر جا کر کیا کروں گا، صفحہ نمبر 240۔ نمبر 124 شرعی مسئلہ بتانے کا اجر، صفحہ نمبر 242۔ نمبر 125 ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، صفحہ نمبر 244۔ نمبر 126 کون سا دوست بہتر، صفحہ نمبر 246۔ نمبر 127 احسان کا بدلہ، صفحہ نمبر 248۔ نمبر 128 مجھے حیوانات کی زبان سکھا دو، صفحہ نمبر 250۔ نمبر 129 خدا نزدیک تر ہے، صفحہ نمبر 253۔ نمبر 130 بہلول اور حکم قرآن، صفحہ نمبر 255۔ نمبر 131 کیا آپ جانتے ہیں سے کچھ اقتباس، صفحہ نمبر 257۔ منابع و ماخذ، صفحہ نمبر 262۔ انتصاب میں اپنی اس کاوش کو ام ابیہا سیدۃ النساء العالمین صدیقہ شہیدہ راضیہ مرضیہ طاہرہ عالمہ غیر معلمہ
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام ہدیہ کرتا ہوں۔ بقول شاعر، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ مقدمہ، کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسے واقعات پر کتاب لکھی جائے جو ہماری زندگی سے وابستہ ہو اور ان کو پڑھ کر اپنے اندر تبدیلی لائی جا سکے، کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ واقعات پڑھنے اور سننے میں کافی دلچسپی لیتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی واقعہ پڑھ لیا تو دوسرے کو سناتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی تربیت اور اپنی اصلاح کے لیے واقعات کا انسان زندگی پر کافی گہرا اثر ہوتا ہے۔ خصوصاً والدین اپنے بچوں کو سونے سے پہلے واقعات سناتے ہیں تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو سکے۔ بعض اوقات انسان کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے مگر صحیح طریقے سے پیغام نہیں پہنچ پاتا، لیکن اگر کسی واقعے کا سہارا لیا جائے تو پیغام جلد منتقل ہو جاتا ہے۔ اب چاہے بات یاد رہے یا نہ رہے، لیکن واقعہ ضرور یاد رہ جاتا ہے۔ جب واقعہ ذہن میں آ جائے تو وہ پیغام بھی فوراً یاد آ جاتا ہے۔ اب خواہ کسی کو حدیث ثقلین یاد ہو یا نہ ہو، لیکن کاغذ قلم کا واقعہ ضرور یاد ہے۔ جو کتاب اس وقت قارئین کے ہاتھ میں، اس کتاب میں ایسے واقعات کو تحریر کیا گیا ہے جو انسان ساز ہیں۔ آج کل معاشرے میں افراتفری کا عالم ہے، نہ جانے انسان کس فکر میں مشغول ہے، خدا کو بھول چکا ہے، حتیٰ کہ اپنی حقیقت اور مقصد کو بھی بھول چکا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ انسان مادیات میں گر چکا ہے اور عبادت کو ترک کر چکا ہے۔ ان واقعات کو پڑھ کر ایک مرتبہ انسان ضرور سوچے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ انسان کو اس بات کی طرف ضرور سوچنا چاہیے کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے۔ آخر میں ان حضرات، خصوصاً برادر عزیز مولانا طاہر عباس صاحب اور محترم سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب، جنہوں نے اس کتاب کی تصحیح کے فرائض انجام دیے، اور مولانا محمد رضا صابری جنہوں نے نظر ثانی کی، اور مولانا سید مبارک حسنین زیدی کہ جنہوں نے اس کتاب کو کمپوز اور ٹائپ کرنے میں کافی سہارا دیا، کا شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے اس کتاب کے چھپنے میں مدد کی ہے، ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خدا ان لوگوں کو صحت و تندرستی عطا کرے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند منان ہم سب کو قرآن و اطرت اہل بیت علیہم السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ محشور فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مولانا سید علی افضل زیدی، قم المقدسہ، ایران۔ فرعون کی زوجہ، اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ آسیہ فرعون کی زوجہ تھی۔ وہ فرعون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا ہوا تھا، جس کا نفس شریر تھا اور جس کے عقائد اور اعمال باطل و فاسد تھے۔ قرآن مجید نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اور اسے طاغوت کا نام دیا ہے۔ آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھی۔ تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح فرما روائی کرتی اور اپنی مرضی کے مطابق ملک کی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدرت مند خاتون نے اس ماحول میں پیغمبر الہی جناب حضرت موسیٰ بن عمران کے ذریعے پیغام سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ اس کا توبہ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کی وجہ سے اسے اپنے تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑا، فرعون و فرعونیوں کی ملامت و شتم کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہی۔ جناب آسیہ کی توبہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے مذہب کلیم اللہ کو منتخب کر لیا ہے۔
سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر بھی آسیہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر قبول کر چکی تھی۔ اس نے باطل کے کھوکھلے پن کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا، لہٰذا حق و حقیقت تک پہنچنے کے بعد اسے ہاتھ سے نہیں کھو سکتی تھی اور کھوکھلے باطل کی طرف نہیں لوٹ سکتی تھی۔ جی ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو فرعون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے، صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے، بہشت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لے۔ جناب آسیہ نے ایمان قبول کیا اور توبہ و استغفار کی، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لوٹانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ فرعون نے جناب آسیہ سے مقابلے کی ٹھان لی، اس کے غضب کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن آسیہ کی ثابت قدمی کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس نے آسیہ کو شکنجہ دینے کا حکم دیا اور اس عظیم خاتون کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرائے جائیں، لیکن جب جناب آسیہ نے دنیا و آخرت کی سعادت و خوشبختی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور ان تمام سخت حالات میں خدا سے لو لگائے رکھی، جناب آسیہ کی حقیقی توبہ، ایمان و جہاد، صبر و استقامت، یقین اور مستحکم عزم کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو قیامت تک مومن و مومنات کے لیے نمونے کے طور پر پہچانوایا۔ توبہ، ایمان، صبر اور استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خلید دنیا و آخرت میں ہمسر پیغمبر، اور فاطمہ بنت محمد۔ غلط پروپیگنڈا۔ ہاشم مرقال کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی نصرت کے لیے چند قاریان قرآن شریک تھے۔ معاویہ کی طرف سے طائفہ غسان کا ایک جوان میدان میں آیا، اس نے رجز پڑھا اور حضرت علی کی شان میں جسارت کرتے ہوئے مقابلے کے لیے للکارا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ معاویہ کے غلط پروپیگنڈے نے اس طرح لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ واقعاً میرا دل کباب ہو گیا۔ میں نے میدان کا رخ کیا اور اس غافل جوان سے کہا، اے جوان، جو کچھ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے خدا کی بارگاہ میں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر خداوند عالم نے تجھ سے پوچھ لیا علی بن ابی طالب سے کیوں جنگ کی تو کیا جواب دے گا؟ چنانچہ اس جوان نے کہا، میں خدا کی بارگاہ میں دلیل شرعی رکھتا ہوں، کیونکہ میری علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ بے نمازی ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہاشم مرقال کہتے ہیں، میں نے اس کے سامنے حقیقت بیان کی، معاویہ کی مکاری اور چال بازیوں کو واضح کیا۔ جیسے ہی اس نے یہ سب کچھ سنا، اس نے خدا کی بارگاہ میں استغفار کیا اور توبہ کی اور حق کا دفاع کرنے کے لیے معاویہ کے لشکر سے جنگ کے لیے نکل گیا۔ ایک یہودی نوجوان کا اسلام قبول کرنا۔ ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار، اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نوجوان اکثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ پیغمبر اکرم بھی اس کی آمد و رفت پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو اس کو کسی کام سے بھیج دیتے تھے یا اس کے ہاتھوں قوم یہود کو خط بھیج دیتے۔ ایک مرتبہ وہ چند روز تک نہ آیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال کیا تو ایک شخص نے کہا، میں نے اس کو بہت شدید بیماری کی حالت میں دیکھا ہے، شاید یہ اس کا آخری دن ہو۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب حضرت وہاں پہنچے تو وہ آپ کو جواب دینے لگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو آواز دی۔ اس جوان نے آنکھیں کھولیں اور کہا، لبیک یا ابو القاسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ۔ جیسے ہی اس نوجوان کی نظر اپنے باپ کی ترچھی نگاہوں پر پڑی، وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ شہادتین کی دعوت دی۔ اس مرتبہ بھی اپنے باپ کی ترچھی نگاہوں کو دیکھ کر خاموش رہا۔ رسول خدا نے تیسری مرتبہ اسے یہودیت سے توبہ کرنے اور شہادتین قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس جوان نے ایک بار پھر اپنے باپ کے چہرے پر نظر ڈالی۔ اس وقت پیغمبر اکرم نے فرمایا،
اگر تیری مرضی ہے تو شہادتین قبول کر لے، ورنہ خاموش رہے۔ اس وقت اس نوجوان نے اپنے باپ پر توجہ کیے بغیر اپنی مرضی سے شہادتین کہہ دیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیغمبر اکرم نے اس جوان کے باپ سے فرمایا، اس جوان کے لاشے کو ہمارے حوالے کر دو، اور پھر اپنے اصحاب سے فرمایا، اسے غسل دو، کفن پہناؤ اور میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس پر نماز پڑھوں۔ اس کے بعد اس یہودی کے گھر سے نکل آئے۔ حضرت کہتے جا رہے تھے، خدایا تیرا شکر ہے کہ آج تو نے میرے ذریعے ایک نوجوان کو آتش جہنم سے نجات دے دی۔ ایک یہودی کی بت پرستی سے توبہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت رسول خدا کسی جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک مقام پر اپنے اصحاب سے فرمایا، راستے میں ایک شخص ملے گا جس نے 3 دن سے شیطان کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ چنانچہ اصحاب ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ اس بیابان میں ایک شخص کو دیکھا۔ اس کا گوشت ہڈیوں سے چپکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، اس کے ہونٹ جنگل کی گھاس کھانے کی وجہ سے سبز ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ شخص آگے بڑھا، اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا۔ اصحاب نے رسول اکرم کا تعارف کرایا۔ چنانچہ اس شخص نے پیغمبر اکرم سے درخواست کی، مجھے اسلام تعلیم فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ۔ چنانچہ اس نے ان دونوں شہادتوں کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا۔ اس نے کہا، میں نے قبول کیا۔ فرمایا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور غسل جنابت کرنا۔ اس نے کہا، میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھ گئے، وہ بھی ساتھ تھا لیکن اس کا اونٹ پیچھے رہ گیا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اصحاب اس کی تلاش میں نکلے۔ لشکر کے آخر میں دیکھا کہ اس کے اونٹ کا پیر جنگلی چوہوں کے بل میں دھس گیا ہے اور اس کے اونٹ کی گردن ٹوٹ گئی ہے اور وہ دونوں ہی ختم ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی حضرت کو یہ خبر ملی، فوراً حکم دیا ایک خیمہ لگایا جائے اور اسے غسل دیا جائے۔ غسل کے بعد خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لائے اور اسے کفن پہنایا۔ خیمے سے باہر نکلے، اسی حال میں آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ آپ نے اصحاب سے فرمایا، یہ دیہاتی شخص بھوکا اس دنیا سے گیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو ایمان لایا اور اس نے ایمان کے بعد کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ کیا۔ جنت کی حوریں بہشتی پھولوں کے ساتھ اس کی طرف آئیں اور انہوں نے پھلوں سے اس کا منہ بھر دیا ہے۔ ان میں سے ایک حور کہتی تھی، یا رسول اللہ مجھے اس کی زوجہ قرار دیں، اور دوسری کہتی تھی، مجھے اس کی زوجہ قرار دیں۔ ندامت اور پشیمانی۔ قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، گناہ پر پشیمان ہونا اسے محو کر دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت کی تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ فرشتے گناہگار کے گناہوں کو لوح محفوظ پر پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر گناہوں کے بدلے حسنات اور نیکیاں دیکھتے ہی فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، جو کچھ اس بندے نے انجام دیا تھا ہم نے وہی کچھ لکھا تھا، لیکن اب ہم یہاں وہ نہیں دیکھ رہے۔ جواب آتا ہے، صحیح کہتے ہو، لیکن میرا بندہ شرمندہ اور پشیمان ہو گیا اور روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا میرے در پر آ گیا۔ میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا اور اسے درگزر کیا۔ میں نے اس پر لطف و کرم نچھاور کر دیا۔ میں اکرم الاکرمین ہوں۔ جہنم کی آگ۔ اے ایمان والو، اپنے نفس اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ ایک نیک اور صالح شخص کو دیکھا گیا کہ وہ بہت زیادہ گریہ وزاری کر رہا ہے۔ لوگوں نے گریہ وزاری کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، اگر خداوند عالم مجھ سے یہ کہے کہ تجھے گناہوں کی وجہ سے گرم حمام میں ہمیشہ کے لیے قید کر دوں گا تو میری آنکھوں کے آنسو خشک ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اس نے گناہگاروں کو عذاب جہنم کا مستحق قرار دیا ہے۔ وہ جہنم جس کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ سرخ ہوئی، 1000 سال تک اس کو سفید کیا گیا اور 1000 سال اس کو پھونکا گیا، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ پھر میں اس میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ اس عذاب سے نجات کی امید صرف خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار اور عذر خواہی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ سچ بولنا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سچ بولو تاکہ نجات پاؤ۔
ابو عمر جاجی ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ موصوف کہتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی میراث میں مجھے ایک مکان ملا، میں نے اس مکان کو بیچ دیا اور حج کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس وقت سرزمین نینوا پر پہنچا تو ایک چور سامنے آیا اور مجھ سے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ چنانچہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سچائی اور صداقت ایک پسندیدہ چیز ہے جس کا خداوند عالم نے حکم دیا ہے، اچھا ہے کہ اس چور سے بھی حقیقت اور سچ بات کہوں۔ چنانچہ میں نے کہا میری تھیلی میں 50,000 دینار سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر اس چور نے کہا لاؤ وہ تھیلی مجھے دو۔ میں نے وہ تھیلی اس کو دے دی۔ چنانچہ اس چور نے ان دیناروں کو گنا اور مجھے واپس کر دیے۔ میں نے اس سے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تمہارے پیسے لے جانا چاہتا تھا لیکن تم مجھے لے چلے، اور اس کے چہرے پر شرمندگی اور پشیمانی کے آثار تھے۔ معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے گزشتہ حالات سے توبہ کر لی ہے۔ اپنی سواری سے اترا اور مجھ سے سوار ہونے کے لیے کہا۔ میں نے کہا مجھے سواری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے اصرار کیا۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا، وہ پیدل ہی میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میقات پہنچ کر دونوں نے احرام باندھا اور مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس نے حج کے تمام اعمال میرے ساتھ انجام دیے اور وہیں پر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔